کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی بلند آواز سے آپ اللہ اکبر کہتے تھے۔ پہلے ایک دفعہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہنا ہے، پھر 3 دفعہ آہستہ آواز میں استغفر اللہ۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ استغفر اللہ بھی اونچا بولتے ہیں۔ استغفر اللہ اونچا بولنا خلاف سنت ہے، صرف اللہ اکبر بلند آواز سے۔ اور دوسری طرف علماء عرب ہیں، انہوں نے اپنے اذکار کارڈ میں سے اللہ اکبر نکال ہی دیا ہوا ہے، وہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھیں کہ یار اللہ اکبر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو بخاری مسلم میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تو تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے۔ دیکھیں آپ بندہ کو ضد میں، استغفر اللہ کس عربی ڈکشنری میں تکبیر ہے؟ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم آپ کو علم الکلام اور فقہ والا جواب دیتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے، جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے۔ تو کیا وہ استغفر اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں، وہ اللہ اکبر ہی ہوتا تھا۔ تو بخاری مسلم میں جو ہے کہ نماز کا ختم ہونا میں تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا، تو وہ بھی پھر استغفر اللہ نہیں، تکبیر ہی ہے۔ یہ میں نے فقی علماء عرب کو بھی دی تھی، اور وہ بڑے ضد میں ہیں۔ وہ کسی کارڈ کے اوپر ان سے جو عربی کارڈ بھی چھپ کے آتے ہیں نا، آپ لوگ دیکھیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ تو شکر ہے دارالاسلام والوں نے، چونکہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ادارہ ہے اہل حدیث کا، انہوں نے جو اذکار والے چھاپے ہیں اس میں اللہ اکبر چھاپا ہے، تو یہ عام ہوا ہے، ورنہ پاکستان کے اہل حدیث بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ اب ایون یہاں جو عرب ملکوں سے اہل حدیث آتے ہیں نا، وہ اللہ اکبر نہیں اونچا کہتے ہیں، وہاں پہ ٹرینڈ نہیں ہے، وہ سنت ہی کھا گئے ہوئے ہیں۔ دیکھو ایک سوال میں کتنے جواب دیتے ہیں۔ تو استغفر اللہ کے بعد آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، جو بندہ سید الاستغفار صبح کے وقت ایک دفعہ پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، یہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6306۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تو میں جوان ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جو صبح کے وقت پورے یقین سے پڑھ لے، شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے، اور جو شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے پڑھ گیا تو جنتی۔ یہ صبح شام کے اذکار بلو کارڈ میں ہمارا یہ ذکر موجود ہے۔ آپ یہ سید الاستغفار فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے۔ گرین کارڈ میں ہم نے نہیں ڈالا ہوا، جگہ نہیں تھی۔ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بھی ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھتے تھے۔ تو نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ سنت ہے۔ اور میں الحمدللہ فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، باقی اذکار ہیں، تو میں سید الاستغفار ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی سید الاستغفار بھی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ علیہ سے، اور اللہم انت السلام منک السلام، اور باقی اذکار تسبیحات فاطمہ الگ سے۔ ہم کیا رکوع، سجدہ اور نماز دیگر مقامات پہ جہاں تسبیحات اور دعا کی جاتی ہے اس کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ضرور پڑھیں۔ دعائیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے قریب ہوتے ہو، اس وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سجدے اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے منع کیا ہے۔ قرآن نہ پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور دعا قرآن والی دعا بھی پڑھ سکتے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اگر کوئی پڑھتا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھ رہا، قرآنی دعا پڑھ رہا ہے، دعا کی نیت، کیونکہ یہ تو الگ سے حدیث میں بھی ہے۔ ورنہ تو سبحان اللہ بھی تو قرآن میں آیا ہے، وہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ الحمدللہ آیا قرآن میں نہیں، قرآن کی نیت سے قرآن پڑھنا منع ہے۔ قرآنی دعائیں، قرآنی اذکار رکوع اور سجود میں پڑھیں، بلکہ نبی علیہ السلام دعا نہیں پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، بخاری مسلم میں آتا ہے رکوع اور سجدے میں، یہ دعا ہی ہے نا، استغفار ہے، دعا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے۔ درود شریف بھی چونکہ دعا ہے نبی علیہ السلام کے حق میں، اہل تشیع تو پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے میں، آپ بھی پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وتر میں بھی ہم تو پڑھتے ہیں اہل سنت، دعائے قنوت کے بعد درود شریف، جنازے میں بھی پڑھتے ہیں درود شریف، ہر نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں درود شریف۔ رکوع میں سجدے والی دعا منہ سے نکل جائے یا سجدے میں رکوع والی، تو کیا سجدہ صاحب ہوگا؟ کوئی نہیں کرنا ہوگا، بلکہ کئی دعائیں تو کامن ہیں۔ صحیح مسلم میں کہ رکوع اور سجدے میں نبی علیہ السلام پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ دعائیں کامن ہیں، ایک دعا ہے جو ڈیفرنٹ ہے، جو ترمذی میں آئی ہے کہ نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ رکوع میں پڑھیں سبحان ربی العظیم،
اور سجدے میں پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ. یہ انٹرچینج بھی ہو جائے, اصل مقصد تسبیحات ہے. سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا, نماز ہو جائے گی. کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر. جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا. ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں, لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے آپ, تقریر نہیں آپ سن رہے ہیں امام کی, خطیب کی, یہ غلط ہے. باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے, بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی سے یہ اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے. میں نہیں کہنا کہ میرا ضروری سننا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے, میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں, دروشی پڑھتا رہتا ہوں, میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں. بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں, ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے, تو جائز ہے. آج کا سوال نمبر 2, نماز کے تشہد میں رفع سبابہ یعنی یہ شہادت کی انگلی کو تشہد میں بلند کرنا, اس کا سنت طریقہ کیا ہے اور کیا اسے حرکت دینا بھی سنت ہے؟ تو بھائیو, اس حوالے سے صحیح مسلم میں اوپر تلے 6 احادیث موجود ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1307 سے لے کر 1312 تک, اور مشکات میں 906 سے لے کر 908 تک 2 صحابہ سے, ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما, ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز میں تشہد میں بیٹھا کرتے تھے تو بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیا کرتے تھے یوں, اور یہ 2 انگلیاں بند کر کے. ایک یہ طریقہ ہے ان 6 حدیثوں میں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 کا عدد بناتے تھے. اب یہ عربی میں سمجھانا ذرا مشکل کام ہے, وہ لمبا اور ٹائم لگ جائے گا. 53 یہ ہے کہ آپ یہ تینوں انگلیاں بند کر کے اس شہادت کی انگلی کی جڑ کے اوپر یہ انگوٹھا رکھ لیں, اس کو کہتے ہیں 53 کا عدد, جو عرب میں شمار کیا جاتا تھا ہاتھ کے. یہ دونوں طریقے سنت ہے, یہ بھی اور یہ بھی, یہ دونوں صحیح مسلم میں نے نمبر بتا دیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے ہی یہ کر لیا کرتے تھے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ بالکل باطل بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ اٹھانی ہے, اشہد ان لا پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے. یہ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے, صحیح تو چھوڑ دیں. بیٹھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے. اور اس حوالے سے جو فقہ حنفی کے بعض علماء کا یہ موقف ہے, سب کا نہیں لیکن بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ تشہد میں انگلی اٹھانا حرام ہے. دیکھیں, اور یہ پھر اپنے بابوں کے ایسے فالوور ہیں کہ شیخ احمد سرہندی, جنہیں مجدد الافسانی لوگ کہتے ہیں, المتوفا 1036 ہجری, انہوں نے باقاعدہ حرام کا فتویٰ لکھا ہے. اور یہاں پہ بھی جتنے نقشبندی مجددی ہیں نا, یہ تشہد میں انگلی نہیں اٹھاتے ہیں, بابا جی کو فالو کر رہے ہیں. اور پھر بریلوی مکتبہ فکر میں ہی غلام رسول سعیدی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف فرمائے, میرے استادوں میں سے ہیں, دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور غلطیوں سے جو ہے وہ درگزر فرمائے. انہوں نے باقاعدہ پھر تقریباً 40 صفحوں پر مجدد الافسانی المعروف شیخ احمد سرہندی کا رد لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ ان کا عقیدہ بالکل باطل ہے. تو یہ بریلوی مکتبہ فکر کے سمجھ لیں اس دور کے سب سے بڑے محدث غلام رسول سعیدی صاحب, جو حال ہی میں فوت ہوئے ہیں, انہوں نے رد شرح صحیح مسلم میں شیخ احمد سرہندی کا لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں انگلی اٹھانا ہی حرام ہے. اب رہا مسئلہ انگلی سے, یہ تو ہو گیا انگلی کا اشارہ کرنا, یوں کرنا یا یوں کرنا, تشہد میں یہ تو اشارہ ہوا. اب دوسری چیز ہے انگلی کو حرکت دینا, یہ الگ سے چیز ہے. مسلم شریف میں حرکت کا ذکر نہیں, صرف اشارے کا ذکر. تو اس میں یہ بات امپلائڈ ہے کہ ابن زبیر اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہد میں اس وقت آبزرو کیا ہے کہ آپ نے صرف انگلی سے اشارہ کیا ہوا تھا, ہلا نہیں رہے تھے. یہی مطلب نکلا, ورنہ وہ کہتے کہ ہلا بھی رہے تھے. اس کا مطلب ہے تشہد میں کچھ ایسا پیریڈ بھی ہے جس میں آپ نے نہیں ہلانی اور کچھ دیر کے بعد ہلانی ہے. یہ صحیح مسلم میں امپلائڈ ہو گیا. اور وہ وقت کیا ہے؟ سنن ابی داؤد میں 957 نمبر, سنن نسائی میں 890 نمبر اور مشکات میں 911 نمبر حدیث ہے. وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب تشہد بیٹھتے تو یہ درمیانی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکها ویدعو بها, اس کو حرکت دیتے اور دعا اس کے ساتھ مانگتے. اور دعا آتی ہے درود شریف کے بعد, یعنی دعا کی حالت میں اسے ہلاتے تھے. اسی لیے وہ مسلم شریف میں ابن زبیر اور ابن عمر سے یہ نہیں آیا کہ وہ ہلا رہے تھے, اس وقت صرف اشارہ ہے, دعا میں اسے ہلانا ہے. لہذا شیخ زبیر لزئی صاحب کا موقف بالکل ٹھیک ہے, جو انہوں نے میرے ساتھ انٹرویو دیا تھا جو 17 جون 2009 کو 100 کوسچنز ود شیخ زبیر لزئی, تقریباً 50,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. میرے ساتھ 1 to 1 ان کا انٹرویو تھا, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ صرف دعاؤں میں اسے ہلانا ہے. اور بعض جو علماء عرب ہیں, اور یہاں پر بھی کچھ کٹر قسم کے سلفی جو ہیں, سب نہیں کچھ لوگ, ان کا یہ موقف باطل ہے کہ پورے تشہد میں اسے ہلانا, نہیں, صرف دعاؤں میں. اب دعاؤں میں امپلائڈ یہ ہے کہ پھر پہلے تشہد میں نہیں ہلائیں گے
اس میں بھی آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. دعا تک پہنچے تو ضرور کریں, وہ میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں. آخری تشہد میں تو دعاؤں کے اندر اسے ہلانا ہے. اور اس حوالے سے شیخ زبیر صاحب نے توضیح الاحکام پہ بھی صفحہ نمبر 386 پہ یہ بات لکھ دی کہ صرف دعاؤں میں ہلانا ہے. آج سے 4 مہینے پہلے مجھے انڈیا سے ایک ای میل آئی. اب وہ ایک بڑے مشہور مولوی صاحب ہے, میں ان کا نام نہیں لیتا, انڈیا کے ہیں, وہ پھر بالکل پرسنل بات ہو جائے گی. اکثر باتیں بے حوالہ کرتے ہیں, بلکہ میں نے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے علاوہ تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ حوالے دیتا ہو یا میں حوالے دے رہا ہوتا ہوں. باقی تو سارے جو منہ میں آتا ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں بغیر حوالوں کے. تو اس نے بھی یہ بات کر دی کہ نہیں جی نہیں, ہم تو اس لیے یہ جو الفاظ ہیں یحرکھا ویدعو بہا, تو پورا تشہد ہی دعا ہے, تو اس لیے ہم پورے جو دروشی بھی دعا ہے. آن دا فیس آف آرگومنٹ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دروشی بھی دعا ہے. تو میں نے اس بھائی کو جس نے ای میل بھیجی, میں نے کہا بات یہ کہ بھائی قیام جو ہے سورۃ الفاتحہ قرات نہیں ہے کیا؟ ہے, لیکن جب ہم قیام کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں قیام تین چیزوں کا مجموعہ ہے. ثنا کا, جسے ہم دعائے استفتاح کہتے ہیں, سورۃ الفاتحہ اور پھر قرات. حالانکہ فاتحہ بھی قرات ہے لیکن ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے تشہد جو ہے یہ 3 حصوں کا مجموعہ ہے, اللہ کی حمد, درود شریف اور دعا. وہ کہتا ہے جی دلیل پیش کریں. میں نے کہا دلیل میں پیش کر دیتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. پھر وہی ہوا کہ آج 4 مہینے گزر کے ماننے سے انکار کر دیا. تو منکرین حدیث صرف بریلوی دیوبندیوں نہیں, اہل حدیث میں بھی موجود ہے. اپنے بزرگ بابوں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر دوبارہ اتنی بھی توفیق نہیں کی کہ آپ نے حدیث پیش کر دی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں, یا میرے جو مولوی صاحب رجوع کرتے ہیں یا میرے بابا جان جو ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں جن کا میں فالوور نہیں کیا. اب میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. سنن نسائی میں 1720 اور 1721 نمبر حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ البانی, شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ دونوں اسے صحیح کہتے ہیں. 9 وطر پڑھنے کا طریقہ 2 سلام, 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ. اما عائشہ نے روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وطر 1 سلام کے ساتھ, مراد 1 دفعہ سلام, اگلے دن ایک ای میل آ گئی آپ 1 سلام کہہ رہے تو اسے مراد صرف دائیں طرف پھیرنا ہے. اس حالت تک بھی لوگوں نے ہونا حالت ہوتی ہے. تو میں تاں پہ کہنا ہے اسلام سے مراد یہ ہے کہ 2 دفعہ سلام نہیں پھیرنا, 1 دفعہ دونوں طرف سلام پھیرنا. ہر طرح کی مخلوق ہے اللہ کی, مطلب ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے, لیکن لوگوں کو سوچنے کا وہ چشمہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہر بندے کا انٹلیکچوئل لیول ایک نہیں ہوتا. تو 1 سلام اور 2 تشہد کے ساتھ 9 وطر. سنن نسائی 1720 اور 1721. اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے, پہلی 7 رکعتوں میں نہ بیٹھتے, 8ویں میں بیٹھتے, اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرتے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. یہ اگلے دن کسی بریلوی مولوی نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو درود شریف نہیں پڑھتے, انہوں نے اپنے آپ پڑھنا, یہ پائی موجود ہے سنن نسائی کے اندر. خود اپنے اوپر درود پڑھتے اور اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت میں کھڑے ہوتے, پھر 9ویں رکعت میں بیٹھ کے تشہد کے اور دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے. اس میں نے بتایا کہ دیکھ لو تینوں ڈویژن آ گئی ہیں, اللہ کی حمد, درود شریف اور دعا. اب میں نے کلیئر کر دیا, دلیل دے دی, اور کیا کریے, پٹھے لٹک جائیے, اور تو اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. لیکن وہ پھر ماننے سے انکار کیا اور پھر اس نے رجوع نہیں کیا. پل یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہو کے بھاگ ضرور گئے. اس کے بعد انہوں نے بات نہیں اس موضوع کے اوپر کی, حالانکہ کہنا چاہیے تھا. جتنے وہ تمکنت کے ساتھ گرجے تھے تو آپ پھر حق بات کو قبول بھی کرتے اور صحیح اہل حدیث ہونے کا ثبوت دیتے. غیر مقلد ہونے کا نہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں گالیاں دیتا ہے غیر مقلد. تو بھائی میرے جو ہے حدیث کو نہیں مانتا پھر وہ غیر مقلد ہی کہلائے گا نا, بلکہ ہمیں تو منکرین حدیث کہنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اور میں سب سے زیادہ محبت اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام جتنے بھی گروہ ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا اتنا عشری ہوں اہل تشیع میں, یا زیدیہ ہوں, سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے ساتھ کرتا ہوں, کیونکہ انہیں جب حدیث پتہ چلتی ہے وہ بات قبول کر لیتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں قبول کرتا پھر سب سے زیادہ غصہ بھی ان پہ ہوگا, اس لیے کہ بھئی آپ کا تو دعویٰ تھا, باقیوں کا تو دعویٰ بزرگ بابوں کا ہے, آپ تو بزرگ بابوں کے پجاری نہیں تھے, تو آپ بھی جب حدیث نہیں مانیں گے تو آپ پہ تو غصہ آئے گا. تو آپ لائک اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی غصہ زیادہ ہوتا ہے نا ٹیچر کا, تو اب مانے کہ یار یہ بات حق ہے, نہیں قبول کی. تو اس حدیث سنن نسائی 1720 اور 21 کے اندر سلفیوں کے لیے بھی پھکی ہے, سارے سلفی نہیں جو کٹر قسم کے وہ بنے ہیں, اور حنفیوں کے لیے پھکی ہے کہ ان کے نزدیک وطر ہے واجب, اور واجب اور فرض نماز میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ درود شریف پڑھ لینا اللہم صلی علی محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. ان کے لیے پھکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف بھی پڑھا, دعائیں پڑھی 8ویں رکعت میں, اور اس کے بعد آپ 9ویں کے لیے کھڑے ہوئے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدہ صاحب تو واجب ہو گیا, نعوذ باللہ جان بوجھ کر. یہ ان کے لیے پکی ہو گئی. اور سجدہ صاحب والے لیکچر میں بھی میں نے حدیث کوٹ کی ہے, مسئلہ نمبر 92 میں, سجدہ صاحب کے 5 سنت طریقے اور اس کے 8 مقامات کے کن مقامات پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے, اور 5 ایسے مقامات جن کے اوپر نہیں ہوتا, وہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 92 اہل سنت پاک.com پہ. تو یہ حنفیوں کا رد ہو گیا. اور سلفیوں کا اس معاملے میں ہو گیا کہ وہ جو یہ کہتے تھے شیخ زبیر صاحب کے اوپر تان کرتے تھے
کہ جو وہ کہتے ہیں دعاؤں میں ہلانا چاہیے، تو میں نے الفاظ جو ہے وہ بتائے، یحرکھا ویدعو بھا، اور یہاں سنن نسائی سے پتہ چل گیا کہ 3 چیزیں ہیں تشہد میں، حمد، درود شریف اور پھر دعا۔ یہ الحمدللہ اس حوالے سے موقف بالکل کلیئر ہو گیا۔ سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے 1161 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں جب یہ انگلی اٹھاتے تو مسلسل اس انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے، انگلی کی طرف دیکھتے رہتے تھے تشہد کی حالت میں۔ یہاں پر نظر رکھنا یہ سنت ہے۔ سنن ابی داؤد میں 991 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی ہلکی سی جھکی ہوا کرتی، ایسے نہیں انگلی کھڑی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا آپ وہ 53 کا عادت بنائے، اس میں تو آٹومیٹکلی جھک جاتی ہے، اس طرح کرنے میں یہ ایسے رہتی ہے، اس کو ہلکا سا جھکا کے رکھنا ہے۔ سنن ابی داؤد 991 نمبر، اور مسند امام احمد میں جلد 2 صفحہ 119 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6000 نمبر حدیث ہے، اور مشکات میں 917 نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع سبابہ کے بارے میں فرماتے، یعنی شہادت کی انگلی کو بلند کرنا، فرمایا کرتے کہ یہ انگلی شیطان پر لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ گواہی دینا، اس انگلی کے ساتھ گواہی دینا لوہے سے زیادہ سخت ہے شیطان کے اوپر، الحمدللہ۔ لہذا یہ جو ہے اس سنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اب 2 باتیں اور کہ حنفی ایک دلیل پیش کرتے ہیں سنن ابی داؤد سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 989 نمبر حدیث ہے، 999 ایک کم 90، اس میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن اسے حرکت نہیں دیتے تھے، لیکن وہ روایت مردود ہے، اس میں محمد بن اجلان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے، اور مدلس کی ان والی روایت جو ہے، سکہ ہے مدلس کی بھی، ان والی روایت بغیر سما کی تصریح کے ضعیف ہوتی ہے، یہ صحیح مسلم کے مقدمے میں پیٹرول ہے، لہذا وہ بالکل جعلی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو حنفیوں کے لیے ہو گیا تحفہ، سلفیوں کے لیے ایک تحفہ ہے، خصوصاً علماء عرب کے لیے۔ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جلد 4 صفحہ 317 پر 18878 نمبر حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جلسے کی حالت میں بھی انگلی بلند کرتے تھے، یوں، اور یہاں بھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، تو یہ بالکل جعلی روایت ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سفیان ثوری نہیں تو ان کو بولنا چاہیے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں جو ابن مسعود کی حدیث ہے 257 نمبر بغیر رفع الیدین والی، وہ ضعیف ہی ابن مسعود کی جو ہے وہ اس کی سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے۔ یہ سیم حکم ہے اس روایت کے اندر بھی کہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے انگلی اٹھانا، یہ بالکل باطل روایت ہے، جعلی روایت ہے۔ بہرحال جسے ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرے 2 لیکچر ہیں، مسئلہ نمبر 70A کمپلیٹ نماز محمدی صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اور مسئلہ نمبر 84 ہے فاتحہ خلف الامام کے اوپر۔ دیکھیں یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے، پہلے بھی لوگوں نے کیا۔ پہلی تو یہ بات کلیئر کر لیں کہ ہمارے نزدیک صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں دایاں ہاتھ بائیں پہ باندھنا یہ بھی سنت ہے، اور ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا بھی سنت ہے، کیونکہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے، اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے نماز حضرت ابوبکر صدیق سے سیکھی تھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ میں اس پہ اکثر بولتا رہتا ہوں، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سنی شیعہ کی نماز، آپ دیکھ لیں۔ رہا ہاتھ باندھنے کا معاملہ، تو اس میں یعنی اختلاف چل رہا ہے، حنفی کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھا جائے، اہل حدیث کہتے ہیں ناف سے اوپر باندھا جائے، اور ایک جو ورژن آ رہا ہے آج کل حنفیوں کی طرف سے وہ ہے ناف کے ایگزیکٹ اوپر، اور اس کے لیے یہ صحیح مسلم سے ایک سہارا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ نہیں ہے۔ پہلے اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے 140 احادیث صرف 4 صفحوں کے اندر سمو دی ہیں، الحمدللہ پورا نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طریقہ، اس میں نے ان احادیث کے حوالے بھی دیے۔ اس میں جو یہ ٹائٹل ہے دوسرے پیج پہ، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت قیام، اس میں حدیث میں لے کے آیا ہوں کہ صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے، اور امام مالک سے امام بخاری نے لی ہے 2 واسطوں سے، کہ سہل بن سعد السعدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں، یعنی یہ دایاں ہاتھ ہے، ہاتھ عربی میں درمیان کی انگلی کے سرے سے لے کر جو ہے وہ شولڈر تک، یہ مکمل کوئی ہاتھ کہتے ہیں۔ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ کے اوپر رکھنا ہے، تو زیرہ کہتے ہیں درمیانی انگلی سے لے کر کونیوں تک، اس کو ہم کہتے ہیں رس، کلائی، اور کلائی سے لے کے کونی تک اس کو ساد کہتے ہیں، اور اس پورے کو زیرہ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں جنگوں میں لڑنے کے لیے بھی زیرہ پہنی جاتی تھی، تو دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھنا،
اب ظاہر ہے ایسے تو نہیں رکھا جاتا ہے دائیں ہاتھ یہ اس طریقے سے، وہ جہاں پر بھی آ جائے، وہ نارملی ناف سے تھوڑا سا اوپر آتا ہے اور ہمارا یہ جو مین سینہ ہے اس سے تھوڑا سا نیچے، یعنی سینے کے اوپر، کیونکہ سینے کا لفظ جو ہے یہ نہر سے لے کر ناف تک یہ پورا سینہ ہی کہلاتا ہے، اس میں جہاں پر آ جائے، ایک یہ بالکل ایسے نہیں باندھنا اور نہ ناف کے نیچے۔ اب بلکہ آپ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کا جنازہ پڑھایا تھا اس میں تو انہوں نے ہاتھ یہیں باندھے ہوئے تھے، ناف کے اوپر باندھے ہوئے تھے، ناف سے اوپر، کے اوپر نہیں، کے تو پھر ہو جائے گا ایگزیکٹ۔ یہ سارے کا سارا دھوکہ تو ہے اردو میں، اس میں الفاظ ہے، صحیح مسلم میں ایک ہیڈنگ ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 896 جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے، بس اس پہ امام نووی نے ایک باب باندھا ہے، کیونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے ہوئے مسلم شریف کے، اس باب میں موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے جائیں۔ انہوں نے ترجمہ کر دیا ناف کے اوپر، ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر بڑا فرق ہے، لیکن عربی میں یہ دو نمبری پکڑی جاتی ہے اگر کوئی کرے، اس میں یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں 896 انٹرنیشنل جو کنٹینیوس نمبرنگ ہے نا جی، ہاں یہ دیکھ لیں 896 کے اوپر یہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے، باب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا، صدر کے نیچے فوق السرہ الفاظ ہے، فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر، فوق کا لفظ ہے، علا سرہ نہیں ہے، فوق ہے، علا اور فوق کا فرق سمجھ لیں، عربی میں علا کہتے ہیں ایگزیکٹ اوپر کو، مثلا یہ ہاتھ میں کتاب ہے نا، یہ میں بال پوائنٹ اس کتاب کے اوپر رکھ دوں تو یہ ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ کتاب کے اوپر ہے، یعنی the pen is on the book، on کو عربی میں کہتے ہیں علا، لیکن اگر میں یوں رکھوں ہے یہ بھی اوپر، اردو میں یہ بھی اوپر یہ بھی اوپر، لیکن عربی میں اس اوپر کو علا نہیں کہتے، فوق کہتے ہیں، اور انگلش میں upon، the pen is upon the book۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ upon والے ہیں، ناف سے اوپر، اب ظاہر ناف سے اوپر ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہوا میں ہو، یہ تو مطلب ہے نہیں ہے، تو دوسرا ایک یہ ناف یہ ہے تو ناف سے اوپر، تو یہ ناف سے اوپر ہے، ناف کے اوپر نہیں ہے، یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سنن نسائی کے اندر آپ چلے جائیں 890 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں رس، رس اور ساد کے اوپر رکھا کرتے تھے، اور یہ زرہ پوری کی پوری بن گئی، کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی سمجھ لیں، رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک کلائی تک، کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں، اور ساد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک، یہ تین چیزوں کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رس، کف اور ساد پر رکھا، تینوں چیزوں کے اوپر، وہی جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں، اور باقی جو روایت پیش کرتے ہیں نا ناف کے نیچے والی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی کمزور روایتیں، ابو داؤد میں 756 ہے، جس کے ساتھ امام ابو داؤد نے خود لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، وہ ضعیف راوی ہے اور اس کو احمد بن حنبل ضعیف کہتے تھے، اور یہ احمد بن حنبل سے روایت لی گئی ہے، مسند احمد میں موجود ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی 756 ابو داؤد میں، ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے روایت، لیکن یہ نہیں پڑھ کے بتاتے۔ ویسے تو اب تقی عثمانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ناف کے نیچے نہیں ہے، ناف کے ایگزیکٹ اوپر باندھ دیا کریں، تھوڑا سا انہوں نے ٹالرنس شو کی ہے، بس تھوڑی سی اور کر دو، اسی نہیں کہتے ایتھے کرو، لوگ بھابی نہ کہہ دیں، وہ ہے وہ غلط ہی ہے، آپ یہاں پہ رکھیں جہاں پہ ہم باندھتے ہیں۔ میرا نماز کا پریکٹیکل لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، بلکہ آپ پریکٹیکل نماز محمدی لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خیال ہے کسی کی شاید ویڈیو کو اتنے لوگوں نے نہ دیکھا ہو، لاکھوں لوگوں نے پریکٹیکل، میں نے پوری نماز محمدی، حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں، نماز محمدی جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آئی ہے وہ پڑھ کے بتائی۔ میرے پاس کچھ سال پہلے نا کچھ 2-3 بریلوی بھائی آئے تو کہنے لگے کہ جی ہم تو اماموں کے بزرگوں کے ماننے والے، ہم اصلی سنی ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار، آپ سنی نہیں ہے، سنی تو وہ ہوگا جو سنیوں کی کتابوں پہ چلے۔ تو میں نے کہا بتاؤ کتابیں، کہتے نہیں ہماری کتابیں بخاری مسلم۔ میں کہ عثمان بھائی ذرا بخاری مسلم پڑھو تو انہوں نے نماز کا طریقہ، میں نے کہا میں پڑھتا ہوں، جس کی نماز بخاری مسلم میں لکھے ہوئے طریقے پہ ہوئی اس کے بزرگ بخاری مسلم ہے، وہ سنی ہے، پھر باقی تو ٹونی ہے، سنا کے سنی، ٹون ایک پڑھا کے سنی۔ کہنا نہیں بخاری مسلم کو چھوڑ دیں، بس وہ بزرگ ہی ہیں، وہ کتابوں میں ہی رہنے دے بزرگوں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہوگا جی شاہ جی؟ تو ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھیں، باندھ کے بھی پڑھیں، لیکن ایسے باندھا کریں، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے۔